یعنی کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے انہی کو لیڈر بنانا ہے، اور ہم نے پچھلے 40 سال میں کسی کو لیڈر ہم بنا ہی نہیں سکے۔ یعنی اگر ایک شخص 18 سال کا ہوا ہے اور 2024 کے الیکشن میں زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، تو وہ بھی 75 سال کے آدمی کو جو پاکستان میں 40 سال سے مسلط ہے، اس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ہی کسی صحیح بندے کو اپنے حلقے میں الیکٹ نہیں کرنا، تو پھر ہم یہ رونا دھونا بند کر دیں کہ پاکستان کا نظام کرپٹ ہے، ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ میں نے پاکستان کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی PPP، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے تینوں قائدین، تینوں لیڈرز کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے۔ اور اس بات کو میں نے کوشش کی کہ جب میں ان تینوں لیڈرز کے بارے میں بات کروں تو میں اپنا مشاہدہ بیان کروں۔ یعنی میں نے 1980 سے آج تک، یعنی 2024 تک، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے جو ان تینوں لیڈرز کو ان کے مختلف ادوار میں دیکھا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں۔ اور میں نے وہ بات کو کوشش کیا ہے کہ متوازن رکھوں اور وہ بات کروں جو میں نے دیکھا، یعنی بہت کنٹروورشل بات نہ کروں اور وہ بات نہ کروں جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ سنائی جاتی ہے، مگر وہ بات پیش کروں کہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیسا پایا اور کیسا دیکھا۔ اس بات کو کرنے کے بعد اب میں کچھ بات اپنے پاکستان کے عوام سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو 2024 کے الیکشن میں ووٹ دینے جا رہے ہیں اور 2024 کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ ہم لوگوں پہ، یعنی پاکستان کی عوام پہ اگلے 5 سال حکومت کرے گی۔ دیکھیں، ہم آج 2024 میں بھی انہی لیڈروں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 1980 سے یا 1980 کی دہائی سے کسی نہ کسی طرح پاکستان کی پبلک کی امیجنیشن میں رہے۔ نواز شریف صاحب 1980-81 میں پاکستان کی پولیٹکس میں آئے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں پاکستان کے مشہور کرکٹر بنے، وہ مشہور ہوئے پاکستان میں۔ اور آصف علی زرداری صاحب بھی 1987 سے جب ان کی شادی ہوئی بینظیر بھٹو صاحبہ سے، تو وہ پاکستان کی پبلک کے سامنے آئے۔ ہم نے پچھلے 40 سال میں ہر قسم کے الزامات، ہر قسم کی مس مینجمنٹ اور ہر قسم کی کے معاملات ان 3 پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ دیکھے ہیں۔ یعنی پاکستان کے سسٹم نے اور ایک دوسرے نے بھی ان آپس میں ایک دوسرے پہ کئی الزامات لگائے، کرپشن کے الزامات لگائے، بیڈ گورننس کے الزامات لگائے اور ہر قسم کے الزامات لگائے، مگر پبلک جو ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کوشش کی جگہ جگہ ان لوگوں کو نکالنے کی، مگر انویریبلی 3 یا 4 سال کے بعد یہی لوگ میرے اور آپ کے ووٹوں سے واپس آتے رہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے انہی کو لیڈر بنانا ہے، اور ہم نے پچھلے 40 سال میں کسی کو لیڈر ہم بنا ہی نہیں سکے۔ آج بھی اگر پاکستان میں کسی ایک کی گورنمنٹ جاتی ہے تو انہی تینوں میں سے کسی ایک کی باری آ جاتی ہے۔ اور پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس یا گورنمنٹ جو پاکستان میں رائج ہے، اس میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ کسی لیڈر کو اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس کے پاس ایک پاپولر پولیٹیکل بیس ہو، یعنی اس کو ووٹ دینے والے لوگ ہوں۔ یعنی میں اور آپ جب تک ان لیڈروں کو ووٹ دیتے رہیں گے وہ شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان لیڈروں کو ان سارے الزامات اور کرپشن اور اس سارے چور بازاری کے درمیان بھی اپنے امیجنیشن سے اور اپنے پولیٹیکل ورک سے ختم نہیں کر سکے، تو پھر ہم آج اتنے پولرائزڈ کیوں ہیں؟ یعنی اگر ایک شخص آج کسی سے بات کریں کہ جی وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جی وہ بہت کرپٹ ہے اور ان کو ووٹ دینے والے بیوقوف ہیں، تو اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نواز شریف صاحب کا فالوور ہوں۔ حالانکہ یہ ساری کرپشن تو ان کے اوپر بھی لگائی گئی ایلیگیشنز ہیں، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکومت کی تو ان کی حکومت کے اندر بھی کوئی پاکستان کے سسٹم میں کوئی بہت بہتری نہیں ہوئی۔ اور پھر ان دونوں کو جو ووٹ نہیں کرنا چاہتا وہ عمران خان صاحب کا نام لے لیتا ہے،
اور خان صاحب کی 4 سال کی گورنمنٹ میں ان کے اوپر بھی آج کل کرپشن کی شدید ایلیگیشنز ہیں، ان کی فیملی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، اور پاکستان کا نظام معذرت کے ساتھ ان کی گورنمنٹ میں بھی اور زیادہ خراب ہوا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو نکال دیتی ہے۔ دیکھیے پولیٹیکل لیڈر اگر یہی لوگ ہیں ہمارے آج بھی، یعنی اگر ایک شخص 18 سال کا ہوا ہے اور 2024 کے الیکشن میں زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، تو وہ بھی 75 سال کے آدمی کو جو پاکستان میں 40 سال سے مسلط ہے اس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اور یہ تمام لیڈر ہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی مجھے اس وقت نہیں لگتا کہ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں جب ان لوگوں کی گورنمنٹ کو کسی ایک کو دوسرے سے بہتر پایا ہو۔ تو جب یہ اسی طرح ہے تو ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ پھر اس بحث کو اس ملک میں ختم ہی کر دیں کہ ہمارے پاس یہ 3 آپشنز ہیں، انہی کو ہم نے ووٹ دینا ہے، ان کے اوپر ایلیگیشن لگے، یہ کنوکٹ ہوں، انہوں نے کرپشن کی ہو، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہو، یہ جلا وطن ہوئے ہوں، انہوں نے توشہ خانہ میں فراڈ کیا ہو، جو مرضی کیا ہو، ہم نے ووٹ انہی کو دینا۔ پاکستان میں جب تک ہم اپنی سوچ کو بہتر نہیں کریں گے اور نئی لیڈرشپ کو، اور نئی لیڈرشپ کا بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ الیکشنوں میں نئے صاف لیڈر سامنے نہیں آتے۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 کے الیکشن میں جو نیشنل اسمبلی کی 300 سوا 300 سیٹیں ہیں اور شاید 700-800 پاکستان کی تمام پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں، اس پہ 22,000 کینڈیڈیٹس نے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں۔ 22,000 کینڈیڈیٹس۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 22,000 کینڈیڈیٹس کے اندر کچھ 1,000-1,200 ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹھیک ہوں گے، جو کرپٹ نہیں ہوں گے، جو پاکستان کے نظام کو بہتر چلا سکیں گے؟ کیا آپ اپنے حلقے میں اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ تو اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں جس کو آپ پچھلے 40 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، یا پچھلے 20 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، یا پچھلے 15 سال سے ووٹ دے رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ہی کسی صحیح بندے کو اپنے حلقے میں الیکٹ نہیں کرنا، تو پھر ہم یہ رونا دھونا بند کر دیں کہ پاکستان کا نظام کرپٹ ہے، ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ۔ اگر ہم اس بات کو واقعی مانتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل کرپشن ہے، تو پھر وہ شخص، چاہے آپ ٹاپ لیڈرشپ کو چھوڑ دیجئے، جو ان پولیٹیکل پارٹیز کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہے، جو ہمارے منسٹر بنتے ہیں یا پروونشل منسٹر بنتے ہیں، کیا وہ بھی خاندان در خاندان ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنتے رہے؟ تو عوام جو ہے وہ فضول میں ایک دوسرے کے اوپر ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز کی باتیں سن کے غصے میں آ جاتی ہے، اور بات کو حل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کو ووٹ دینا چھوڑ دیں۔ اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم آپس میں کم از کم لڑنا چھوڑ دیں، اور یہ بات طے کر لیں کہ جس بندے کی باری ہے، جس دفعہ عوام اس کو زیادہ ووٹ دے گی، وہ بے شک پھر کر لے حکومت، اور وہ کرپشن بھی کر لے ساتھ میں، اور وہ سارے معاملات کر لے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جب تک ووٹ کی طاقت سے ہم ان کو لاتے رہیں گے تو یہ نظام نہیں بدلنے لگا۔ جب تک نئے لوگوں کو آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنا تب تک یہ نظام ایسے کا ایسے ہی رہے گا۔ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں بہت آپ بات کرتے ہیں، دیکھیے کسی بھی شخص کو 0 سے 100 پہ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اس شخص کا اگر وہ شخص لیٹ سپوز کہ کسی ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ سے ووٹ لے رہے ہیں، ایک پارٹی ہے جو کسی پرانے مشہور لیڈر کے نام پہ آپ سے ووٹ لے رہی ہے، اور ایک شخص ہے جو پاکستان کا سپورٹنگ ہیرو ہونے کے لاتے سے آپ سے ووٹ لے رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اگر کسی کو لانا چاہے گی تو اس کے پاس اس کی پاپولیرٹی کسی نہ کسی صورت میں عوام میں ہوتی ہے، تو وہ اس کو لے کے آتی ہے۔ تو ہم نے اپنے اس سارے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ایکسپیرینس میں یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کسی نئے آدمی کو، کسی کلین آدمی کو موقع دیں۔ یہ چیز ہندوستان چونکہ ہم سے بہت پہلے جمہوریت کی رستے پہ چل چکا تھا، تو وہاں پہ وقتاً فوقتاً ہمیں نئی لیڈرشپ، ینگ لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے۔ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور 2024 کا الیکشن تو چلو جیسے تیسے ہو جائے گا،
2024 کے بعد جب اس سے 5 سال بعد جب اگلا الیکشن آئے گا تو یہ 75 سال کے لیڈر جو ہیں یہ 80 سال کے ہو گئے ہوں گے، اور شاید ان کی عمر ہی ان کو اجازت نہیں دے گی کہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بن سکے۔ اس کے بعد میرا آپ کا کیا پروگرام؟ کیا ہم نے انہی کی باقیات کو ہمیشہ جتاتے رہنا ہے، یا ہم نے کوئی نئی اور ایک پازیٹیو سوچ لے کر آنی ہے پاکستان میں؟ آپ لے کر آنا چاہیں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، اور اگر آپ نہیں لانا چاہیں تو پھر شاید میں اور آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور پاکستان بھی ایسے ہی رہے گا۔ بہت شکریہ۔